السلام علیکم دوستوں، ہارر سٹوریز بائی عافیہ میں ایک نئی کہانی کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو لمبی اور صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ آج میں بلوچستان میں واقع ایک پراسرار پہاڑی سلسلے کوہ چلتن کا ذکر کروں گی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اس ریئل سٹوری کی جانب۔ پاکستان کے 44% رقبے پر محیط صوبہ بلوچستان میں واقع اس پہاڑی سلسلے کوہ چلتن میں کئی پراسرار کہانیاں مدفون ہیں۔ کوئٹہ سے 20 کلومیٹر جنوب میں ہزار گنجی وادی ہے، جس کے اطراف میں سلیمان رینج میں واقع پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جس کا نام چلتن ہے۔ دراصل چلتن براہوی زبان کا لفظ ہے اور چہل اور تن کا مرکب ہے۔ چہل یعنی 40 اور تن یعنی جانیں، چہل تن کا مطلب ہوا 40 جانیں یا 40 روحیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ سیاحوں نے اپنی آسانی کے لیے اس کا نام چلتن رکھ دیا اور یہ پہاڑی سلسلہ کوہ چلتن کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہی کوہ چلتن کئی پراسرار کہانیوں کی زد میں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں 40 بچوں کی روحیں بھٹکتی ہیں جن کے والدین نے انہیں غربت کے باعث اس پہاڑی سلسلے پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ وہاں آتے جاتے سیاحوں نے کئی مرتبہ اس پہاڑی سلسلے پر بچوں کو گھومتے پھرتے کھیلتے کودتے دیکھا ہے، لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو تو کوہ چلتن پر جانے کی اجازت نہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر مقامی بچے وہاں نہیں جاتے تو وہاں بھٹکتے ہوئے بچے کون ہوتے ہیں؟ وہاں کے مقامی افراد ایک داستان سناتے ہیں جو کچھ یوں ہے۔ ہزار گنجی وادی میں غریب جوڑا رہا کرتا تھا۔ یہ جوڑا اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ اولاد کی تڑپ میں وہ دونوں بہت پریشان رہتے تھے۔ اولاد کی پیاس اس جوڑے کو ایک بزرگ کے پاس لے گئی۔ وہاں جا کر انہوں نے اس بزرگ کی منت سماجت کی اور اولاد کے لیے دعا کرنے کو کہا، لیکن ان بزرگ نے دعا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس میں کوئی مصلحت ہی ہوگی جس کے تحت قدرت نے تمہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ لیکن اولاد کا پیاسا وہ جوڑا بلکنے لگا اور بزرگ کی منت سماجت کرنے لگا۔ آخر کار بزرگ نے تنگ آ کر ان سے کہا کہ کسی قریبی جگہ سے 40 کنکر اٹھا لاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور کنکر لا کر بزرگ کے ہاتھ میں تھما دیے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ پہاڑ آج کوہ چلتن کے نام سے مشہور ہے۔ بزرگ نے وہ کنکر اس عورت کی جھولی میں ڈال دیے اور دعا دینے کے بعد کہا کہ جتنی کنکریاں ہیں اتنے بچے پیدا ہوں گے۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ آخر 40 بچے کیسے ہو سکتے ہیں، لیکن بزرگ کی بات کے مطابق اللہ تعالیٰ سے اولاد کی امید رکھی۔ کچھ ہی عرصے میں قدرت نے ان کی گود کو ایک ننھے معصوم سے بچے سے بھر دیا۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد ان کے گھر میں ایک کے بعد ایک بچے کی ولادت ہوتی گئی۔ کئی بار جڑواں بچے اور تو کئی بار ایک ہی بچہ، یہاں تک کہ 40 بچے ہو گئے۔ یہ بات ماننے میں تو نہیں آتی کہ ایک عورت کے ہاں 40 بچے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خدا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اتنے سارے بچوں کی ذمہ داری سر پر پڑنے کے بعد وہ دونوں بہت پریشان رہنے لگے، کیونکہ وہ آدمی بہت غریب تھا اور وہ اتنے سارے بچوں کے نان نفقے کی ذمہ داری نبھا نہیں سکتا تھا۔ عورت کو بھی اتنے سارے بچوں کی پرورش میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اب بچے جوں جوں بڑے ہو رہے تھے ان کی ضروریات بھی بڑھ رہی تھیں۔ کافی عرصہ تو انہوں نے صبر سے سب برداشت کیا، لیکن جب انہیں کھانے کے لالے پڑے تو آخر کار انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا کہ وہ صرف ایک بچے کو اپنے پاس رکھیں گے اور باقی 39 کو رات کی تاریکی میں کہیں چھوڑ آئیں گے۔ چنانچہ طے کردہ اس بھیانک منصوبے کے مطابق ایک کالی تاریک رات میں وہ
39 بچوں کو ایک پہاڑ پر لے گئے اور وہیں چھوڑ آئے۔ واپسی پر انہیں بچوں کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آتی رہیں، لیکن حالات سے مجبور یہ جوڑا مڑ کر واپس نہ گیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ماں کی ممتا بچوں کی یاد میں تڑپنے لگی۔ اس نے سوچا کہ جا کر دیکھتی ہوں میرے بچے زندہ بھی ہیں یا مر گئے۔ اگر زندہ ہیں تو انہیں دیکھ کر دل بہلا لوں گی، اور اگر وہ مر گئے ہوئے تو کم از کم ان کی باقیات کو دفن کراؤں گی تو کچھ سکون نصیب ہوگا۔ بچوں کی یاد میں تڑپتی یہ ماں رات کی تاریکی میں اپنے شوہر کو بتائے بنا ہی اپنے اس ایک بچے کو لے کر اس پہاڑ پر موجود اپنے بچوں کو دیکھنے چلی آئی۔ وہاں جا کر کیا دیکھتی ہے کہ وہ بچے خوش و خرم کھیل رہے تھے۔ خدا جانے وہ اتنے دنوں تک بھوکے پیٹ کیسے زندہ تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید قدرت انہیں کھلا پلا رہی تھی۔ اس نے ہنسی خوشی کچھ وقت ان بچوں کے ساتھ گزارا اور اپنے اس ایک بچے کو وہاں چھوڑ کر چلی آئی، اور خوشی خوشی یہ سب اپنے شوہر کو بتانے دوڑی۔ وہ اور اس کا شوہر جب پہاڑی پر پہنچے تو یہ دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی کہ سب بچے غائب ہو چکے تھے۔ وہ 39 بچے اور ان کا ایک وہ بچہ جو وہ کچھ دیر پہلے وہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ کافی دیر بچوں کو ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس اور پریشان واپس لوٹ آئے۔ مقامی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بچے آج بھی زندہ ہیں، اور کئی دفعہ اس پہاڑی سلسلے سے بچوں کے ہنسنے اور رونے کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ کئی دفعہ لوگوں نے رات کو اس پہاڑ پر مختلف مقامات پر آگ جلتے بھی دیکھی ہے، اور کچھ لوگوں نے تو اعتراف کیا ہے کہ ہم نے اس پہاڑی پر کچھ بچے دیکھے، اور جب ہم نے ان سے رجوع کرنے کی کوشش کی تو وہ بجلی کی تیزی سے ہماری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ کئی مرتبہ سیاحوں کو بھی پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس پہاڑ پر جانے والے کچھ سیاح راستہ بھٹک جاتے ہیں اور کئی دنوں تک پہاڑوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ ایک بار تو کچھ سیاح پہاڑی راستوں میں ایسے بھٹک گئے کہ اگر ان کے ساتھ کا عملہ انہیں نہ ڈھونڈتا تو شاید ان کا اس پہاڑی سلسلے سے نکلنا ناممکن تھا۔ واپس آنے پر ان گمشدہ سیاحوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم راستہ بھٹک گئے تھے تو اسی پہاڑی سلسلے میں گھومتے پھرتے مقامی بچوں نے ہمیں آگے کا راستہ بتایا، لیکن جب ہم نے ان کے بتائے ہوئے راستے کو فالو کیا تو ہم مزید بھٹک گئے، جبکہ مقامی لوگوں نے اس بات کی نفی کی کہ ہمارے بچوں کو اس پہاڑی کی طرف جانے کی اجازت قطعاً نہیں، اور نہ ہی ہمارا کوئی بچہ اس پہاڑی کے اس پاس بھٹکتا ہے، کیونکہ ہمارے بچے اس پہاڑی سے خوف کھاتے ہیں۔ تو اس بات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان بچوں کی ہی روحیں ہیں جو سیاحوں کو الٹا راستہ بتلا کر مزید بھٹکا دیتی ہیں، اور یہی واقعہ اکثر و بیشتر پیش آتا ہے۔ سیاحوں کے بھٹکنے پر کچھ بچے نمودار ہوتے ہیں جو انہیں راستہ دکھاتے ہیں، لیکن انہیں پہاڑی بھول بھلیاں میں مزید بھٹکا دیتے ہیں، اور خدا ہی جانے ان بچوں کے بھٹکائے ہوئے لوگوں میں سے کتنے لوگ واپس آ سکتے ہیں۔ ایک لڑکی جن کا نام سمرا ہے اور جن کا تعلق کراچی سے ہے، وہ اپنی آپ بیتی کچھ یوں بیان کرتی ہیں: میرا نام سمرا ہے اور میں ایک ہاؤس وائف ہوں۔ یہ 2008 کی بات ہے جب میرے کزن سے انگیجمنٹ ہوئی تھی۔ ان دنوں مجھے پاکستان کے قومی جانور مارخور دیکھنے کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ میں نے کئی بار اپنے منگیتر سے کہا کہ مجھے مارخور دکھانے بلوچستان لے چلیں۔ بالآخر انہوں نے میری بات مان لی اور ہمارا بلوچستان کا پلان بن گیا۔ میرے دیور کو شکار کا بہت شوق تھا، اسی لیے میرا دیور اور نند بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ میرے دیور نے کوہ چلتن پہاڑ کا ٹرپ کا پلان کیا، کیونکہ وہاں ان کو چکور اور تیتر کا شکار کرنا تھا، اور وہاں کوہ چلتن کے پہاڑی سلسلے میں مارخور بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم طے شدہ دن صبح صبح کراچی سے کوہ چلتن کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ کوہ چلتن کوئٹہ سے تقریباً 13 کلومیٹر دور بلوچستان کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔
اسی کوہ چلتن سے ریلیٹڈ کئی قصے کہانیاں مشہور تھے، لیکن ہمیں ان باتوں پر یقین نہیں تھا۔ ہم لوگ کافی لمبا تھکا دینے والا سفر طے کرنے کے بعد بالآخر اپنی منزل پر پہنچ گئے، لیکن ہماری منزل بہت سنسان پڑی تھی اور ایک ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھی۔ ہم نے بلوچستان میں داخل ہوتے ہی وہاں سے 2 مقامی لوگ ایز اے ٹور گائیڈ ساتھ میں لے لیے۔ راستے میں انہوں نے ہمیں کوہ چلتن سے منسلک 40 بچوں کی کہانی سنائی اور یہ بھی بتایا کہ جگہ جگہ سے بچوں کے رونے اور ہنسنے کی آوازیں آتی ہیں۔ رات کے وقت مختلف مقامات پر ہلکی ہلکی آگ جلی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لیکن کیونکہ ہمیں ان باتوں پر بلیو نہیں تھا، اسی لیے ہم نے ان کی باتوں کی طرف کان نہ لگائے۔ بالآخر ہم کوہ چلتن پہنچ گئے۔ جب ہم چڑھائی کے قریب پہنچ گئے تو اپنی جیپ پارک کی اور اوپر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میں اور میرے منگیتر نے مارخور دیکھنے کے لیے اوپر کی جانب چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مارخور بہت اونچائی پر دکھائی دیتے ہیں، جبکہ میرے دیور اور نند نے شکار کرنے کا فیصلہ کیا اور ڈھلان سے رائٹ سائڈ پر چلے گئے۔ انہوں نے ایک ٹور گائیڈ کو اپنے ساتھ لیا، جبکہ دوسرے ٹور گائیڈ کو میں نے اور میرے منگیتر نے اپنے ساتھ لیا اور اوپر کی جانب چڑھائی شروع کی۔ کافی اونچائی پر پہنچنے کے بعد ہمیں ایک گھر ٹائپ جگہ دکھائی دی، جسے صرف باہر سے ہی دیکھا جا سکتا تھا، کیونکہ اندر جانے کی ممانعت تھی۔ جیسے ہی میں مزید اوپر چڑھنے لگی، مجھے کسی نے آواز دی۔ آواز سنتے ہی میں چونک کر رک گئی اور جھانک کر اندر دیکھا، مگر مجھے وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ میں کافی تھکی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ مجھے شاید وہم ہو رہا ہے اور آگے کی جانب چل دی۔ جیسے جیسے ڈھلان بڑھتی جا رہی تھی، اوپر چڑھنا دشوار ہو رہا تھا۔ ہم کافی اوپر آ چکے تھے اور ان سخت پتھریلی چٹانوں کی چڑھائی نے ہمیں بہت تھکا دیا تھا، لیکن مارخور تھا کہ نظر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ چڑھتے ہوئے جیسے ہی ہم ایک اور بڑی چٹان سے گزرے، ہماری لیفٹ سائڈ پہ ایک بڑا پتھر تھا جس کے پاس مجھے 3 یا 4 سال کا ننھا معصوم سا بچہ بیٹھا نظر آیا، جو صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ میں اس کو دیکھ کر چونک کر رک گئی اور سوچنے لگی کہ اتنے ویران سنسان پہاڑ پر یہ کس کا بچہ ہے اور یہاں اتنی اونچائی پر کیسے آیا۔ اچانک اس بچے نے میری طرف دیکھا تو میں مسکرا دی۔ جیسے ہی اس نے مجھے مسکراتا ہوا دیکھا، وہ پیچھے کی جانب پلٹا اور بجلی کی تیزی سے ہاتھوں پیروں کا استعمال کرتا ہوا پہاڑ پر اوپر کی طرف چڑھنے لگا، جیسے کوئی چھپکلی سپیڈ سے بھاگتی ہے۔ میرے لیے منظر ناقابل یقین تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ معصوم بچہ گر نہ جائے۔ اسی اثنا میں اسے چلا چلا کر روکنے لگی اور اس کے پیچھے بھاگنے لگی اور مسلسل یہی بولتی رہی کہ رکو، گر جاؤ گے۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور چلا چلا کر اسے روک رہی تھی۔ مجھ سے کچھ ہی دور میرے منگیتر نے میری آواز سنی تو وہ بھاگ کر میرے پیچھے آئے۔ میں اس بچے کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور میرے منگیتر میرے پیچھے۔ کچھ ہی دور بھاگی تھی کہ میرے منگیتر نے مجھے پیچھے سے پکڑ کر روکا، تو میں رو رو کر اسے کہنے لگی کہ یاسر، وہ معصوم بچہ کہیں گر کر مر نہ جائے، پلیز اسے بچاؤ۔ جب میرے منگیتر نے میری یہ حالت دیکھی تو مجھے سمجھایا کہ سمرا، اتنا چھوٹا سا بچہ پہاڑ پر اتنی تیزی سے چڑھائی نہیں کر سکتا، وہ کوئی اور مخلوق ہے۔ میں اسے چڑھائی کرتے ہوئے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے میرے پیچھے کی جانب دیکھا تو وہ منظر دیکھ کر میں دنگ رہ گئی، کیونکہ اس کی معصوم سی آنکھوں کی جگہ سرخ آنکھیں تھیں جو انگاروں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس کے بعد وہ بلندی پر اچانک کہیں غائب ہو گیا، حالانکہ وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میں دبک کر رہ گئی اور بالکل خاموش ہو گئی۔ ٹور گائیڈ بھی بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ اس نے یہ سنا تو کہا کہ اس ویران و سنسان جگہ پر، اور وہ بھی اتنا اوپر، کوئی بچہ نہیں آ سکتا۔
تب ہمارا مائنڈ اس 40 بچوں والی سٹوری کی طرف گیا کہ کہیں وہ بچہ مشہور کہانی والے بچوں میں سے تو نہیں۔ یاسر نے فوراً واپسی کا فیصلہ کیا۔ ہم دونوں گروپس کے پاس ایک دوسرے سے رابطے کے لیے واکی ٹاکیز تھے۔ ہم نے واکی ٹاکیز کے لیے ہی رکھی تھی کیونکہ اتنی زیادہ چڑھائی پر موبائل میں سگنل نہیں آتے۔ ہم نے واکی ٹاکی کے ذریعے دوسری طرف کے گروپ کو واپس بلایا اور ہم واپس کراچی کی طرف روانہ ہوئے۔ سارا راستہ میں خاموش ڈری سہمی بیٹھی رہی۔ بعد میں نے نند اور دیور کو یہ سب بتایا تو وہ بھی ڈر گئے۔ کیا واقعی وہ 40 بچوں والی سٹوری سچ تھی؟ کیا واقعی وہ ایک انسانی بچہ نہیں تھا؟ یہ سوال آج تک میرے ذہن میں گردش کرتے ہیں۔ یہ داستان سچی ہو یا جھوٹی، ایک بات ہے کہ وہاں جانے والے اکثر سیاحوں نے وہاں بچوں کو دیکھا ہے۔ کبھی بجلی کسی تیزی سے غائب ہوتے ہیں تو کبھی کھیلتے کودتے تو کبھی ان کو روتے اور ہنستے۔ ایک اور موصوف اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہیں۔ ان کا نام دلاور ہے اور ان کا تعلق سکھر سے ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی آپ بیتی انہی کی زبانی۔ مجھے اور میرے دوستوں کو شکار کا بہت زیادہ شوق ہے اور اسی شوق کو پورا کرنے کے لیے ہم بیشتر علاقوں میں شکار کے لیے جاتے ہیں۔ یہ 2014 کی بات ہے جب میں نے اور میرے دوستوں نے شکار کا پلان بنایا۔ اس بار ہماری منزل بلوچستان کا سب سے اونچا اور مشہور پہاڑ کوہ چلتن تھا۔ ہم اکثر جہاں بھی شکار کے لیے جاتے صبح صبح ہی روانہ ہوتے۔ اس بار بھی ہم فجر کے بعد کوہ چلتن کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایک طویل تھکا دینے والا سفر طے کرنے کے بعد ہم بلوچستان پہنچ گئے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو شام ہونے کو آئی تھی۔ ہم نے ایک ہوٹل میں چیک ان کیا اور ایک رات ریسٹ کرنے کا فیصلہ کیا کیونکہ شام کے وقت شکار کرنا ممکن نہ تھا۔ اگلی صبح ہم نے ایک ٹور گائیڈ کو ساتھ لیا اور کوہ چلتن کا رخ کیا۔ کچھ سفر طے کرنے کے بعد ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ اب شکار کرنے کے لیے ہمیں کوہ چلتن کی پتھریلی سخت چٹانوں پر چڑھائی کرنی تھی، سو ہم اوپر کی جانب چل دیے۔ کچھ دیر کی تھکا دینے والی چڑھائی کو عبور کرنے کے بعد ہم شکار میں مصروف ہو گئے۔ ہم سارا دن شکار میں لگے رہے اور تیتر اور دوسرے پرندوں کا بھی شکار کیا۔ جب سورج ڈوبنے لگا تو میرے دوست شامیر نے مشورہ دیا کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے، جبکہ میں نے اس سے کچھ دیر مزید رکنے کو کہا۔ اب پہاڑ کے چاروں جانب ہلکا ہلکا اندھیرا چھانے لگا تھا۔ میں کچھ ہی اوپر چڑھا تھا کہ مجھے وہاں چند بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہاں ڈھیر سارے بچے آپس میں کھیل رہے ہوں۔ مجھے اس وقت حیرانی تو ہوئی کہ اتنی اونچائی پر بچے کیسے آ سکتے ہیں اور وہ بھی اس پہر، لیکن میں اس بات کو نظر انداز کر کے واپس اپنے دوستوں کی طرف آنے لگا۔ میں نے ابھی چند قدم ہی بڑھائے تھے کہ دوبارہ ان بچوں کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں اور اس بار یہ آوازیں بالکل واضح تھیں۔ میں متجسس ہوا اور ان آوازوں کا تعاقب کرنے لگا کہ دیکھوں یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ میں نے مزید اوپر کی جانب چڑھائی کی اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو مجھے وہاں 2 معصوم بچے دکھائی دیے جو کھیل رہے تھے، اور وہ اتنے خوبصورت تھے کہ شاید ہی میں نے اپنی زندگی میں اتنے خوبصورت بچوں کو دیکھا ہو۔ میں ان کو کھیلتا ہوا دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک بچے کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ بجلی کسی تیزی سے پہاڑ کی دوسری سمت چڑھائی کرنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ دوسرے بچے پر نظر پڑی تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ میں یہ سب دیکھ کر کافی پریشان ہوا اور واپس اپنے دوستوں کے پاس آ گیا۔ میں جب اپنے دوستوں کے پاس آیا تو میرے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، تو میرے دوستوں نے معاملہ طلب کیا تو میں نے انہیں بتایا کہ میں نے 2 بچوں کو کھیلتے دیکھا اور وہ بچے دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئے۔ انہیں بھی اس بات پر کافی حیرانی ہوئی۔ خیر مغرب کے ہوتے ہوئے ہم پہاڑ سے نیچے اتر آئے اور کھانا کھانے کے لیے قریبی ہوٹل میں چلے گئے۔ وہاں کے لوکلز کو یہ بات بتائی تو ایک بابا جی نے
تفصیل کے ساتھ 40 بچوں کی پراسرار داستان ہم دوستوں کے روبرو پیش کر دی، جسے سن کر ہم بے یقینی کسی کیفیت میں مبتلا ہو گئے، لیکن میں ان 2 بچوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جو مجھے کچھ دیر پہلے دکھائی دیے تھے۔ خیر، جیسے تیسے وہ رات گزاری اور اگلی صبح ہم واپس اپنے گھر آ گئے، لیکن وہ منظر آج بھی میرے دل میں گھر کیے ہوئے ہیں۔ دوستوں، کوہ چلتن کی پہاڑی سلسلوں کے ساتھ ساتھ میں روس کی گھاٹی کا بھی ذکر کرنا چاہوں گی، کیونکہ وہ بھی ایک پراسرار معمہ ہے۔ روس کی دیاٹولو گھاٹی کا حادثہ دنیا کے حیرت انگیز حادثوں میں سے ایک عجیب ترین حادثہ ہے۔ یہ 20ویں صدی کے ایک نہ حل ہونے والے 9 افراد کے قتل کا پراسرار معمہ ہے، جس کے بارے میں بہت سی تھیوریز پیش کی گئیں، لیکن اصل قاتل کا پتہ نہیں چل سکا کہ آخرکار ان 9 افراد کو اتنی بے دردی سے کس نے قتل کیا۔ دوستوں، فروری 1959 میں 9 گریجویٹ کے طلبہ نے ایک پہاڑی پر ہائیکنگ کا ارادہ کیا۔ اس پہاڑی کا نام اورل ماؤنٹینز ان روٹ ٹو ماؤنٹین اٹورتن تھا، جس کا لوکل زبان میں مطلب ہے یہاں مت جاؤ۔ کچھ لوگوں نے اس کا نام شیطانی گزرگاہ بھی رکھ دیا ہے۔ جب یہ 9 افراد اپنے مقرر کردہ وقت اور جگہ وضع گاؤں میں واپس نہ آئے تو ایک ریسکیو ٹیم کو ان کی تلاش میں بھیجا گیا۔ ریسکیو ٹیم نے دیکھا کہ ان کے خیمے بالکل خالی تھے اور وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ ان کو کافی تلاش کیا گیا، آخرکار 9 میں سے 5 لوگوں کی لاشیں ان کے بیس کیمپ سے تقریباً 1 میل کے فاصلے پر سے ملیں۔ ان لوگوں کو کسی نے بہت ہی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، سر کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں اور ایک خاتون کی زبان کٹی ہوئی تھی۔ ان 5 لاشوں کی حالت بہت ہی خوفناک تھی۔ بقیہ 4 افراد کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ریسکیو ٹیم نے خراب موسم کے باعث اپنا ریسکیو آپریشن ختم کر دیا، کیونکہ کچھ مہینوں بعد جب موسم کچھ بہتر ہوا تو بقیہ 4 لوگوں کو بھی تلاش کر لیا گیا۔ ان کی بھی موت ہو چکی تھی اور ان کی لاشوں کی حالت بھی پہلے 5 لوگوں جیسی ہی تھی۔ کسی نے ان کو بھی بڑے پرصفاق طریقے سے قتل کر دیا تھا اور ان کے جسموں کو بھی چیر پھاڑ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد لا انفورسمنٹ اتھارٹیز یعنی قانون لاگو کرنے والے اداروں نے ایک بڑی کرمنل انویسٹیگیشن کا آغاز کیا اور کافی کوشش کی کہ قاتل کا سراغ لگایا جا سکے، لیکن بہت کوششوں کے باوجود بھی قاتل کا سراغ نہ مل سکا کہ کس نے اور کس وجہ سے ان 9 افراد کو بے دردی سے قتل کیا۔ آخرکار کسی نامعلوم طاقت کے ذمہ اس قتل کو لگا کر اس کیس کی فائل کو بند کر دیا گیا اور اس ماؤنٹین پر غیر ضروری جانے پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے مختلف تھیوریز پیش کی۔ کسی نے کہا یہ بندر نما انسان ہیٹی نے سب کیا ہوگا۔ کسی نے کہا کہ یہ لوگ روسی حکومت کی طرف سے کسی خطرناک تجرباتی مشن پر تھے، لیکن وہ تجربہ الٹ پڑ گیا اور تمام لوگ موت کے گھاٹ اتر گئے۔ کسی نے کہا کوئی پہاڑی تودا گرنے سے برف ان کو اپنے بیس کیمپ سے دور لے گئی اور برف میں دھنسنے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی اور سخت برف نے ان کی ہڈیاں توڑ ڈالی ہوں گی۔ کسی نے کہا سخت سردی کی وجہ سے ان کو ہائپوتھرمیا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ موت کی ابدی نیند سو گئے۔ کسی نے اندیکھی طاقت جیسے ایلینز کو اس کا قصوروار ٹھہرایا، وغیرہ وغیرہ۔ آج بھی اس پہاڑی پر جانے سے لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ وہاں کے لوگوں کے ذہن نے اس واقعے کو ابھی تک فراموش نہیں کیا اور نہ ہی اصل قاتل کا ابھی تک کوئی سراغ مل سکا ہے۔ اس پہاڑی کا نام بھی لوگوں نے ڈیول پاس یعنی شیطانی گھاٹی یا گزرگاہ رکھ دیا ہے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں ان دونوں پہاڑیوں کے واقعات آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس خطرے سے بھی آگاہ کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کو کبھی کوہ چلتن پر جانے کا اتفاق ہو اور آپ غلطی سے کسی بچے کو دیکھ لیں تو فوراً اسے نظر انداز کر کے اپنی نظروں کا رخ دوسری جانب کر لیں، کیونکہ اگر آپ نے انہیں نظر انداز نہ کیا تو آپ کی نظریں کچھ ایسا دیکھ لیں گی جو آپ ساری زندگی نظر انداز نہیں کر پائیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔